خان صاحب نے تو ان کو اوکے کر دیا تھا باجوہ صاحب کے کہنے پہ. یہ پھر فواد چودھری کا کوئی ایسا کردار تھا کہ جس کی وجہ سے خان صاحب نے پھر انکار کیا. اور یہ بات فواد چودھری خود بھی اپنے انٹرویوز میں کلیم کر چکے ہیں کہ میں نے عبدالعلیم خان کو سی ایم پنجاب نہیں بننے دیا. لک عدنان بھائی، اگر انہوں نے یہ خود بولا ہے تو میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گی، لیکن جن چیزوں کا مجھے پتا ہے تو فواد بھائی واز ناٹ دا ریزن. میں دوبارہ کہتی ہوں، بڑے وثوق سے کہہ رہی ہوں کہ ہی کوڈ بی ون آف دا ریزنز میں سے ایک ہوں. میں بھی انہوں نے بھی اپوز کیا ہو، وہ ان چند لوگوں میں ہو سکتے ہیں، بٹ ہی واز ناٹ دا ون اینڈ اونلی ریزن. آئی ایم ٹیلنگ یو، اس چیز کے پیچھے اور بہت سارے محرکات تھے، اور ان میں سے ایک یہ ہوگا کہ انہوں نے بھی اپنی انپٹ دی ہوگی. اگر وہ خود کہہ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی دی ہوگی، بٹ اس کے پیچھے اور بہت سارے فیکٹرز تھے. دیکھیں، عبدالعلیم خان اور جہانگیر ترین کو کہا جاتا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے انویسٹر ہیں، اور ان کی خدمات بھی تھیں، جہانگیر ترین صاحب کی بھی اور عبدالعلیم خان صاحب کی بھی. پھر عبدالعلیم، بلکہ میں کھلے عام مجھے کہوں گا لگ کہ رہا ہے انٹرویو سارا علیم خان جے کے ٹی پہ ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب حقائق سامنے آئیں گے ہاں ہاں، تو اور ریزن بھی، علیم خان اور جہانگیر ترین اور دیگر لوگ کیوں پارٹی چھوڑ کے چلے گئے؟ یہ کیوں گئے سوال وہ؟ ہے. کچھ میں بتاتی ہوں. پارٹی کا نقصان ہوا نا اس میں، کہ اتنے جو نامور لوگ تھے وہ پارٹی چھوڑ گئے. اور بقول آپ کے بانی پی ٹی آئی کے وہ کہتے تھے کہ یہ الیکٹیبلز ہیں. الیکٹیبلز جو ہیں وہ پارٹی کی ضرورت تھے، کیونکہ 2013 میں پی ٹی آئی کو اتنی مطلب سیٹیں نہیں ملی تھی، تو خان صاحب نے یکدم یو ٹرن لیا تھا اور انہوں نے کہا تھا اب میں پارٹی میں الیکٹیبلز لاؤں گا. تو عبدالعلیم خان، جہانگیر ترین، ان کے بھی تو خدشات تھے، تحفظات تھے ان کے بھی خان صاحب پہ، جو کھل کے سامنے آئے اور ایک نئی پارٹی کی جو ہے وجود میں آ گئی. نہیں، اس میں تھوڑا سا میں لیٹ می کریکٹ یو. فیکچولی یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. تھوڑا آپ کا یہ موقف ہو سکتا ہے، بٹ فیکچولی دیز آر انکریکٹ تھنگس. کیسے؟ نمبر ون یہ کہ انہوں نے خان صاحب کے ساتھ جو جو کچھ کیا اس کی ایک پوری داستان ہے. ٹھیک ہو گیا. تیسری بات یہ کہ جو چیئرمین عمران خان ہے، جو پارٹی ان کی ہے. دوسری میں پہلی تو بات یہ کہ میں آپ سے اس لیے اتفاق نہیں کرتی الیکٹیبلز. جہانگیر ترین صاحب کتنی دفعہ الیکٹ ہوئے ہمارے سے پہلے؟ ایک دفعہ ہمارے ساتھ اور ایک دفعہ پہلے. 3 دفعہ ہوئے. اچھا، ایک دفعہ وفاقی وزیر بھی رہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ اگر میاں شباز شریف اگر صاحب کے میری ساتھ عرض ہوتے سنیں، تھے. اگر وہ بڑے نام تھے، ہوں گے بزنس میں یا اپنا اپنا ان کی ایک ڈومین ہے. پولیٹیکلی میں آپ سے ڈس ایگری کرتی ہوں. جتنی رسپیکٹ اور جتنی پولیٹیکل گین انہوں نے پی ٹی آئی میں رہ کے ان کو ملا، وہ پہلے نہیں تھے. میرا موقف ہے نا، میں دوں گی اپنی بات رکھوں گی. تیسری بات یہ کہ پی ٹی آئی جیسی بڑی جماعت کے جنرل سیکرٹری ہونا از اے بگ تھنگ. باقی کسی ڈکٹیٹر کے زمانے میں کوئی وزارت لے لینا کوئی مشکل نہیں ہوتا، ادھر ادھر سے پکڑ کے وہ تو چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، بٹ جس کو اوریجنل سیاسی کریئر کہتے ہیں، دیکھیں وہ ادھر ان کی جرنی اچھی تھی، ادھر ہی شروع ہوئی. اس کے بعد میں اگر آپ کی بات سے اتفاق کر لوں، جو آپ کہہ رہے ہیں میں مان لوں، تو وہ تو وہی ہیں، ان کے دولت بھی بڑی ہے، اور اوپر سے بھائیوں کا یہ پارٹی جنہوں نے بنائی، اب تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جن کا تھا کہ وہ ان کے جو ترجمان تھے وہ کہتے تھے ہم تو آئے ہی اقتدار میں آنے کے لیے. آپ ان کے پریس کانفرنسز اٹھائیں، ہم ایسے تھوڑا آئے ہیں ان کے جو انٹرویوز اٹھائیں. اس کے باوجود کہ جو پاکستان کی سپر پاور تو ایک ہی ہے، انہوں نے وہ جماعت بنائی. آج وہ خود کدھر ہے؟ وہ اپنی سیٹ ہار گئے. علیم خان صاحب جیت گئے. مطلب ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہے جس کو انہوں نے علی اعجاز بٹر، وہ آج بھی فارم 45 لے کے پھر رہا ہے. 47 کے تحت جیتے. نہیں خیر، یہ تو نہیں ہے. عبدالعلیم خان تو ویسے بھی ان کا یہ ایک حلقہ تھا جہاں سے وہ ہارے بھی تھے. ہم یہ کہتے ہیں نا اس کے لیے، چلے ہم یہ کہتے ہیں، ان کے بہت زیادہ ہاں تھے. ہم یہ کہتے ہیں، دیکھیں دیکھیں رفائی کام تو بہت ساروں کے ہوتے ہیں، الیکشن لڑنا ایک اور چیز ہے. مینڈیٹ کی بات ہے تو وہ بہت سارے ایسے حلقے ہیں. ان کے جو پارٹنر ہیں شعیب صدیقی، وہ بھی تو پھر ضمنی الیکشن میں آ گئے تھے، وہ بھی ٹھیک ہے، جیت گئے. میری عرض سنیں نا، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ بہت پاورفل ہوں گے، پولیٹیکلی ہوں گے، آگے بھی تو الیکشن ہونے ہیں تو پتہ لگ جائے گا. ان کی جماعت نے ٹوٹل میرا خیال کتنی سیٹیں لی ہیں، 1 یا 2؟ آئی تھنک، مجھے کوئی صحیح ایکچوئل نمبر نہیں 4 پتا. سیٹیں ہیں ان کی صوبائی کی، 3 قومی کی. تیسری کون سی ہے؟
ایک تو وہ ہاں اب دیکھیں نا اون چودھری میرا بھائی ہے جیتا تو نہیں ہے نا وہ اصل ہمارا وہ سب سے اسٹرانگ کنسٹیچوئنسی ہماری اور چلے وہ بہت لیکن نواز شریف کے لیے تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ لمحہ فکریہ ہے کہ نواز شریف سے زیادہ پاپولر ہے کہ اس نے نمبر آف ووٹس نواز شریف سے زیادہ لیا. تو کہنے لگا تھا آپ نے کہا وہ جیتا تھوڑی ہے, نہیں سب سے جیتا زیادہ نا ووٹ سلمان اکرم لاہور جیتا میں ہے. جو مسلم لیگ نواز کا گڑھ تھا وہاں سے وہ سب سے زیادہ ووٹ لے کے جیتا ہے. اور مزے کی بات دیکھیں عدنان صاحب اتنے پرانے میری بات سنیں نا, برکت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے عقاب کے نشان پہ الیکشن لڑا, میاں نواز شریف نے اس کو ووٹ ڈالا, میاں شہباز شریف نے ڈالا, تو میاں نواز شریف کا ایک ہی ووٹ ہے نا, وہ کوئی ایک 10 ان کا ووٹ اگر انہوں نے ڈالا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایک ووٹ کے بدلے جو صندوقڑی بھری ہے ان دے وچ 10 ہزار ووٹ پہ گیا. خدا کا نام لا میری عرض سنیں, یہ کدھر سے نون لیگ کا سب سے اسٹرانگیسٹ حلقہ ہو گیا؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ 2013 میں شفقت محمود صاحب یہاں سے جیتے جب ہم نے لاہور سے چند سیٹیں جیتی. یہ پی ٹی آئی کا لاہور میں اگر سب سے تگڑی کنسٹیچوئنسی ہے تو وہ یہ ڈیفینس کی ہے, یہ ہے. اور اس کے بعد 2018 میں ہم یہاں سے جیتے ہیں, اور ابھی جب ہماری سب سے پاپولر ویو تھی تو اس میں اگر اون چودھری جیت گیا تو پھر اس الیکشن پہ ہنسنا ہی بنتا ہے. لیٹس موو آن پلیز. ان دو لوگوں پہ میں انٹرویو دینے نہیں آئی, میں نے آئی پی پی اتنی بڑی جماعت نہیں ہے کہ آپ میرا اتنا ٹائم اس کے اوپر لیں پلیز. بات یہ ہے کہ اون چودھری نے میاں نواز شریف سے زیادہ ووٹ لیے ہیں, میں یہ بات کر رہا ہوں. تو یہ میاں نواز شریف کے لیے فکر ہونی چاہیے. ہمارے سلمان اکرم راجہ جیتے ہیں, عوام کے جو ووٹ سے جو بندہ جیتا ہے فارم 45 کے تحت, دیٹ از سلمان اکرم راجہ. اب یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی کی کیا پوزیشن ہے؟ اب 2 گروپس بن چکے ہیں. اچھا, پانی چیئرمین کی بہن کا الگ گروپ ہے, ان کی اہلیہ کا الگ گروپ ہے. آپ کون سے گروپ میں ہیں؟ میں عمران خان کے گروپ میں. اور ایک انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے مخالفین بیچارے اتنا پٹ چکے ہیں کہ ان کی خوشی کے یا سیلیبریشن کے یہ چھوٹے چھوٹے مومنٹس ہوتے ہیں. کہ اگر فرض کرو کہ اگر ان کو مطلب یہ کہ وہ جی جیسے مریم نے ایک دفعہ کہا تھا کہ پی ڈی ایم میں لڑائی ہوگی تو سارا دن یہی سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ جی ایسا ہرگز نہیں ہے. پی ٹی آئی جس کا نام ہے وہ ہے عمران خان, اور سب کے لیے جو ہوپ نظریہ وہ ہے عمران خان. دیٹ از فیملی پالیٹکس. لک جو پولیٹیکل لوگ ہیں ہم کسی نہ گروپ کا حصہ ہے. لیٹ می کریکٹ, اس کے بعد اپنا کراس کوسچن کیجئے گا. پوری پی ٹی آئی کا ایک ایک ورکر, ایک ایک لیڈر, ان کے لیے خان صاحب کی وہ 2 آنکھیں ہیں. بہنیں کبھی بھی بھائی سے جدا نہیں ہو سکتی, وہ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے ان کے لیے. اور اسی طرح جو وائف ہے وہ ان کی دوسری آنکھ ہے, دونوں ان کی طاقتیں ہیں. اور اگر ان کے فرض کر لو, میں 1 منٹ کے لیے میں بالکل نہیں کہوں گی کہ ان کے آپس میں ڈفرینسز نہیں ہیں یا ہیں, اگر ہوں بھی تو کسی کو کیا لگے, ایجنڈا دونوں کا کیا ہے. بی بی کا ایجنڈا کیا ہے کہ خان صاحب شوڈ کم آؤٹ ایٹ اینی کاسٹ, کہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. اور 26 نومبر کو آپ لوگوں نے تماشا دیکھا. بہنوں کا ایجنڈا کیا ہے؟ نان پولیٹیکل. آپ تو پرانا خان صاحب کو جانتے ہو, اس خاندان نے سیاست میں کوئی فائدہ ایز اے فیملی تو نہیں اٹھایا, نہ کوئی عہدہ لیا ہے. عظما خان کو آپ جانتے ہیں نا میرے سے زیادہ, رانی باجی جن کا لخت جگر 10 سالہ قید کاٹ رہا ہے, وہ بیٹے کو مل کے کہتی ہیں کہ ماموں کو دغا نہ دینا, لیکن اگر تمہیں اللہ معاف کرے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ تمہیں کفن میں بھی آنا پڑے تو آنا. یہ وہ فیملی ہے جو ایک قربانی کی رقم داستان رقم کر رہی ہے. اور اس کے بعد اگر ان کے سپوز میرا لینا دینا نہیں ہے, میرے لیے دونوں برابر ہیں, مجھے